ورسٹائل مسلمہ۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش اپنی بڑی بہن حضرت زینب کے بعد ہوئی اور وہ اپنے والدین کے لیے خوشیوں اور برکتوں کا باعث بنی۔ ان کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت ام کلثوم کی ولادت ہوئی اور یہ دونوں بہنیں ایسے بڑی ہوئیں جیسے جڑواں ہوں۔ دونوں بہنوں کی قربت تب مزید اور بڑھ گئی جب حضرت زینب کی شادی ہوئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئیں۔ ان کا رشتہ ایسے ہی گہرا تھا کہ جیسے ان کی قسمت شروع سے آخر تک ایک جیسی ہو۔ تاریخ کی کتابیں ان کے خوبصورت رشتے کی گواہی دیتی ہیں اور تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں بہنیں اپنی ہر چیز کو بانٹ لیتی تھیں۔ اسلام سے پہلے حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے بیٹوں عتیبہ اور عتبہ سے ہو چکی تھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ قریش کے لوگوں نے ابو لہب کو مشورہ دیا کہ حضور کی بیٹیوں کو ان کے گھر واپس بھیج دو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ یہ شادیاں ابھی شروع بھی نہ ہوئی تھیں، نہ ہی ان میں ازواجی تعلق بنے تھے کہ یہ دونوں بہنیں اپنے والد کے گھر واپس بھیج دی گئیں۔ اپنے دکھ اور پریشانی کے ساتھ انہوں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ گھر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب ہر طرف سے ان کو دکھوں اور مظالم کا سامنا تھا۔ دونوں بہنوں نے مکمل صبر کے ساتھ ان حالات کا سامنا کیا اور ان مصائب نے ان کی شخصیت کو اور نکھار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بہنوں کو صالح خاوندوں سے نوازا۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے ہوئی جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تمام قریش میں حضرت عثمان اپنے نسب، شہرت اور دولت کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب قریش کے مظالم مسلمانوں پر بڑھ گئے تو آپ نے صحابہ کو حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان نے اپنی روتی ہوئی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ حبشہ میں ان مہاجروں کو امن و حفاظت ملی، مگر ان کے دل اپنے وطن مکہ کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جب مہاجروں نے یہ سنا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر ایمان لے آئے ہیں تو ان میں سے کچھ جلدی سے مکہ کی طرف بڑھے، پر وہاں پہنچ کر ان کے دکھ اور صدمے میں اضافہ ہی ہوا کہ قریش کا ظلم مسلمانوں پر مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ دکھی حضرت رقیہ تھیں کیونکہ ان کی عظیم والدہ نے ان کی غیر حاضری میں وفات پا لی تھی۔ مدینہ ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت رقیہ نے اپنے پہلے اور اکلوتے بیٹے کو جنم دیا جن کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ اپنے والدین کی زندگی میں بہار لے آئے، مگر مومن ہر لمحہ آزمائش میں رہتا ہے۔ ایک دن جب عبداللہ سو رہا تھا تو ایک کیڑے نے ان کی آنکھ پر کاٹ دیا جس کا انفیکشن ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ حضرت رقیہ کو شدید صدمہ پہنچا اور وہ تیز بخار کی گرفت میں آ گئیں۔ زندگی اور موت کی یہ لڑائی ان کے لیے سخت ہوتی جا رہی تھی اور ایک دن آخر کار انہوں نے اپنی آخری سانسیں لیں، اس وقت جب ان کے محبوب خاوند ان کا ماتھا اور ہاتھ چومتے ہوئے ان کا چہرہ ڈھانپ رہے تھے۔ حضور نے خود اپنی محبوب بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور ان کے جسد خاکی کو بقیع لے گئے جہاں ان کی تدفین کر دی گئی۔ اللہ حضرت رقیہ کو بے شمار اجر دے، وہ ہمارے نبی کی بیٹی، 2 ہجرتیں کرنے والی اور ذو النورین کی زوجہ تھیں۔ اللہ ان کو ان کے صبر، ہمت اور مصائب کے بدلے اعلیٰ مقام دے۔ جزاک اللہ۔